ہمارے بزرگوں سے سلف و خلف سے قراءت حدیث کے دو طریقے چلے آ رہے ہیں، قراءت الشیخ علی التلمیذ اور قراءت التلمیذ علی الشیخ۔ اس کی اصل ایک حد تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ہم لوگ ایک ساتھ دونوں طریقوں پر عمل کریں۔ آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن آخری عمل یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی میزان قائم فرمائے گا جس پر بندوں کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، تاکہ بندوں کو اس بات کا کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ اعتراف ہو جائے کہ ان کے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ واقعی اسی کے حقدار ہیں۔ اس طور پر ہمارے نزدیک میزان بھی حق ہے اور وزن اعمال یہ بھی حق ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ جو کلمہ پڑھنے والوں میں ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ میزان عمل نہ میزان اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا، نہ وزن اعمال و اقوال ہوگا، کیونکہ اعمال کا اور اقوال یہ دونوں جواہر سے نہیں ہیں، آراز سے ہیں، اور آراز تولے نہیں جاتے، ان کا وزن ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اقوال اور اعمال کا وزن ممکن نہیں۔ جو چیز ناممکن ہو اس کے لیے میزان کا قیام کیوں ہوگا، اور اس پر اعمال اور اقوال کیسے تولے جا سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ ان کی دلیل خالص عقل پر مبنی ہے۔ ضرورت پیش آئی کہ اہل سنت و جماعت کے اس اجماعی عقیدے کو واضح کیا جائے، اس لیے امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ اس ترجمۃ الباب کی شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا اور بندوں کے اقوال اور اعمال وزن کیے جائیں گے۔ اس کے ثبوت میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب اللہ سے ایک آیت کریمہ پیش کی ہے جو
قرآنی دلیل ہوئی، اور احادیث نبویہ کے ذخیرے سے ایک حدیث پیش کی ہے جو سنت سے استدلال ہوا۔ دو دلیلیں قائم کی ہیں، ایک دلیل کا تعلق کتاب اللہ سے ہے اور دوسری دلیل کا تعلق حدیث رسول اللہ سے۔ ہم یہاں انشاءاللہ تعالی انہی دونوں دلیلوں کی تشریح کر کے سبق ختم کریں گے۔ پہلی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور ہم میزان قائم کریں گے انصاف کا قیامت کے دن۔ موازین میزان کی جمع ہے، میزان ایک ہی ہوگا، کئی ایک نہیں ہوں گے۔ جمع کا صیغہ عظمت شان بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اور ایسا ہر عرف اور ہر زبان کے محاورے میں رائج ہے کہ تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم میزان رکھیں گے، ہم انصاف کے میزان رکھیں گے قیامت کے دن۔ اس سے واضح طور پہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا۔ میزان کا مطلب ہے آلہ وزن، جس پر کوئی چیز تولی جائے، اور قیامت کے دن تولی جانے والی چیز اقوال و اعمال ہیں۔ اس لیے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی میزان بھی قائم فرمائے گا، اور اس پر بندوں کے اقوال اور اعمال بھی تولے جائیں گے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کے بعد ترجمۃ الباب میں یہ اضافہ بھی کیا ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ۔ اس کی وجہ تفسیر ہے کتاب اللہ کی۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں کوئی حدیث ہوتی ہے اور تشریح طلب ہوتی ہے، تو ترجمۃ الباب کے الفاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کر دیتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آیت کریمہ استدلال میں پیش کرتے ہیں اور استدلال بظاہر واضح نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ ایسا ہی ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ بندوں کے اقوال اور اعمال تولے جائیں گے، تو انہوں نے یہ قسط سے، یہ تو لفظ قسط ہے، تو انہوں نے فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ کہہ کر کے لفظ قسط کی انہوں نے شرح فرما دی۔ یہ شرح کیسے ہوتی ہے، اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن بندوں کے درمیان انصاف حقوق کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ نے بندوں پر جو حقوق عائد کیے ہیں، بندوں نے وہ حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اگر ادا کیے ہیں سارے حقوق یا بنیادی حقوق ادا کیے ہیں تو وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اور اگر نہیں ادا کیے ہیں اور خاص طور پر بنیادی حق نہیں ادا کیا ہے تو وہ جہنم کے سزاوار ہوں گے۔ تو چونکہ انصاف کی بنیاد ہوگی حقوق، کہ بندوں پر اللہ کے عائد کردہ حقوق، اور حقوق کا تعلق یا تو قول سے ہوتا ہے یا عمل سے ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القسط کی تفسیر کرتے ہوئے گویا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ فرمایا۔ یہ تشریح الفاظ کی مکمل ہو گئی۔ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کچھ بسط کے ساتھ کہ اللہ نے ہم پر 3 طرح کے حقوق عائد کیے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس یعنی حقوق ذات۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے اللہ عز و جل پر ایمان، اس کی وحدانیت کا اقرار و تصدیق، اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، رسالت کا اقرار،
ان کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق اور ان پر عمل، یعنی ایمان۔ ایمان کے بارے میں ہمارے فقہا متکلمین، خود سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم سے جو کچھ منقول ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کامل 3 باتوں کا مجموعہ ہے۔ تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق ہونی چاہیے، یہ تو بالکل بنیادی امر ہے۔ تصدیق یہ دل سے ہوتی ہے۔ اقرار باللسان، اقرار یہ زبان سے ہوتا ہے۔ عمل بالارکان، یہ اعضاء سے ہوتا ہے، ہاتھ، پاؤں، پیشانی، ناک، زبان، گھٹنے، قدم وغیرہ۔ تو جو سب سے اولی حق ہے اس میں تینوں باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ تصدیق بالقلب یہ عمل قلب ہے، اور اقرار باللسان زبان کا عمل ہے۔ اعمال جوارح یہ اعمال سے متعلق ہیں۔ اس کا حاصل 2 چیزیں ہیں، قول یا عمل۔ عبادات کی طرف آئیے۔ اہم العبادات نماز ہے، یہ مجموعہ ہے قول اور عمل کا۔ قرات کرتے ہیں تو قول ہے، اور رکوع سجود قومہ و قعود کرتے ہیں تو یہ عمل ہے۔ روزے رکھتے ہیں، اس میں کف عن الممنوعات الثلاثہ ہے تو یہ کف بجائے خود فعل ہے۔ حج کرتے ہیں، یہ مجموعہ ہے اقوال کا اور اعمال کا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ مجموعہ ہے نیت اور عمل کا۔ تو اعمال ہیں اور نیت ہے۔ روزے میں بھی عمل ہے اور نیت ہے، بعض میں نیت ہے اور عمل ہے اور قول ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو حقوق اللہ میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، ایمان ہو یا عبادات ہوں، یہ سب کے سب اقوال اور افعال انہی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اب حقوق العباد میں آئیے۔ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کچھ چیزیں تو روک سے ہیں جن سے بچنا ہے، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں کہنے کی ہیں۔ تو جو چیزیں کہنے کی ہیں وہ اقوال سے ہو گئے، کچھ چیزیں کرنے کی ہیں وہ افعال سے ہو گئے۔ جو تروک ہیں تو وہ بھی اس حیثیت سے کہ کف ہیں، وہ بھی افعال سے ہو جاتے ہیں۔ تو حقوق العباد جتنے ہیں یہ بھی اقوال اور افعال دونوں کا مجموعہ ہے، کوئی تیسری چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ حقوق النفس، حقوق ذات، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی ذات کے تعلق سے بھی بہت کچھ حقوق عائد کیے ہیں، کہ مثلا زبان سے کوئی غلط بات نہ کہی جائے، صرف اچھی باتیں بولی جائیں۔ صرف اچھی بات بولی جائے، اقوال سے ہوئی۔ اچھے کام کریں، یہ اعمال سے ہوئی۔ تو حقوق ذات اور حقوق نفس کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو وہ بھی انہی 2 چیزوں میں منحصر نظر آتے ہیں، اقوال و اعمال یا اقوال یا اعمال۔ تو فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن حقوق کی بنیاد پر۔ حقوق 3 ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق ذات۔ اور ان تمام حقوق کا تجزیہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ حق اللہ بھی قول ہوتا ہے یا فعل، حق العباد بھی قول ہوتا ہے یا فعل، اور حق نفس و حق ذات بھی قول ہوتا ہے یا فعل۔ ان کے سوا کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ انصاف حقوق کی بنیاد پر ہوگا، اور حقوق قول ہیں یا فعل ہیں۔ اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ زبان، قول کا تعلق زبان سے ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نطق یہ زبان کے سوا دوسری چیز سے محال ہے، عادتاً یہ محال ہے۔ نطق اور کلام
تکلم جو بھی ہے یہ زبان سے ہوگا، یہ قول جو ہے یہ زبان سے ہوگا. تو قول یا نطق کا صدور زبان سے ہوگا، اور زبان پورے بدن میں ایک ہے، واحد ہے. اس لیے قول کی جمع نہیں لایا کہ مصدر کے لحاظ سے یہ واحد ہے. اس کے برخلاف عمل کا صدور زبان کی سوا تمام اعضاء سے ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی، سر سے بھی، ناک سے بھی، منہ سے بھی، ہونٹ سے بھی، وغیرہ وغیرہ، سب دانت سے بھی، سب سے ہوتا ہے. تو عمل کے مصادر کثیر ہیں، لہذا عمل کے لیے جمع لائے اور قول کے لیے واحد. ان اعمالہم و قولہم یوزن. یہ تشریح میں تقریر دلیل مکمل ہو گئی. یہاں ایک چیز یہ سوچی جا سکتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے نور ایمان پر سیاہی کا دھبا پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کم ہوتے ہوتے رائی کے دانے کے برابر بھی ہو جاتا ہے. یعنی اس کی روشنی رائی کے دانے کے برابر ظاہر ہو پاتی ہے اور باقی سب گناہوں سے چھپ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر. ایمان تو پورا ہے لیکن گناہوں کی سیاہی اس کو چھا جاتی ہے. اور جب بندہ توبہ کر کے اعمال صالحہ کرتا ہے تو وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر جس قدر اعمال صالحہ میں اضافہ کرتا ہے، اعمال صالحہ کی کثرت ہوتی ہے، اسی طرح سے نور ایمان شفاف سے شفاف تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اعمال کی حقیقت ایک نور ہے، ایمان بھی ایک نور ہے، اور اعمال کے ذریعے اسی نور میں کمال پیدا ہوتا ہے، وہ نور اور صاف شفاف ہوتا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا نور ہی ہے. تو کیا نور بھی وزن ہوتا ہے؟ ایک بات ذہن میں آتی ہے تو میں عرض کروں گا کہ آج تو نور کا وزن بہت آسان ہے. آپ جو لائٹ گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو بندوں نے یہ لائٹ بھی آپ کو دی ہے، اور بندوں نے ہی اس نور کو ناپنے کے لیے ایک اعلیٰ پیما بھی آپ کے گھر میں لگا دیا ہے. جتنی لاٹ پنکھا نہ استعمال کریں، صرف نور ہی نور استعمال کریں تو بھی وہ اعلیٰ پیما، برق پیما اعلیٰ، وہ آپ کا استعمال کردہ سارا نور ناپ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ نے 1 دن میں اتنا کیا، 2 دن میں اتنا کیا، 1 مہینے میں اتنا کیا، اور اس کا خرچ اتنا ہے. آپ اس کو اپنے موبائل میں محفوظ کر لیتے ہیں، آپ اس کو ٹارچ میں محفوظ کر لیتے ہیں، دوسری چیزوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، انورٹر وغیرہ سے محفوظ کر لیتے ہیں. تو اس کو محفوظ کیا بھی جاتا ہے اور اس کی پیمائش بھی ہوتی ہے. اگر بندہ ایسا آلہ ایجاد کر سکتا ہے اور ایجاد کر دیا ہے جو انوار کو وزن کر سکے اور وزن کر کے بتا سکے، ناپ کر بتا سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ وہ ایسا کرے. تو ہمارے اعمال انوار کی شکل میں ہوں تو بھی ان کا وزن ہوگا، اور مجسم کی جسم کی شکل میں ہوں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وزن فرمائے گا. وہ اعلیٰ میزان جسے کہتے ہیں اتنا حساس ہے کہ انوار کو بھی لے لیتا ہے، اجساد و اجسام کو بھی لے لیتا ہے. یہ چیز معتزلہ کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ پہلی دلیل ہے. درمیان میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ القسطاس اور قسطاس کی وضاحت کر دی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں قسط کا لفظ آیا ہے. قسط اسماء ازداد سے ہے جس کے معنی انصاف بھی ہیں اور ظلم بھی ہیں، مگر یہاں پر یہ انصاف ہی کے معنی میں ہے. اس کو بتانے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سے ماخوذ ہے قسطاس اور قسطاس، جو رومی زبان میں بھی استعمال ہوا تو وہاں جا کر بھی یہ عدل ہی کے معنی میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لفظ دخیل ہے اور رومی زبان سے قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسری زبان میں جب جاتے ہیں تو لفظ کا پیکر تو وہی ہوتا ہے، مگر اس کی حقیقت، اس کا مفہوم، اس کا معنی بدل چکا ہوتا ہے. لفظ قسط
ایسا پیکر حروف ہے کہ رومی زبان میں گیا اور رومیوں نے اس کا استعمال کیا تو ان کی زبان میں بھی جو پیکر حروف تھا وہ بھی برقرار رہا، اور جو اس کی حقیقت تھی انصاف، جو مفہوم تھا انصاف، وہ بھی برقرار رہا. اس لیے دخیل ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد کچھ لفظی بحثیں کی ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کا حاصل وہی ہے کہ قسط اسماء ازداد سے ہے، اور کبھی انصاف کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ظلم کے معنی میں. مگر جس آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں یہاں پر قسط کا لفظ انصاف کے معنی میں متعین ہے، اس لیے استدلال اپنی جگہ پر برقرار ہے اور ہر طرح کے اعتراض سے سالم و محفوظ ہے. حدیث بیان کی ہم سے احمد بن اشکاب نے، یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن فضیل نے، انہوں نے روایت کیا عمارہ بن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو زرعہ نام کے پہلے کے ان کے بعد کے راویوں میں بھی ایک ہیں، مگر یہ ابو زرعہ تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو زرعہ رازی کہلاتے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو امام بخاری نے اپنی سند سرکار تک بیان کر دی، مگر یہ سند ہماری مکمل نہیں ہوئی، اس لیے ہم اس کو واضح کر دیں کہ ہمیں اس کی اجازت دی حضرت برہان ملت مولانا شیخ برہان الحق جبل پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہیں اجازت دی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے، اور انہیں اجازت دی ان کی شیوخ نے واسطہ درواسطہ ہوتے ہوتے امام بخاری سے. اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند سے بیان کیا ابو ہریرہ سے، انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس طرح سے ہمارا یہ سلسلہ امام بخاری تک اور امام بخاری سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تک مربوط اور مسلسل ہو جاتا ہے. اس ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ہمیں رسول اللہ کی یہ حدیث صالحین کے رجال صالحین کی اس سند سے پہنچی ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی یہ حدیث حجت ہے. یوں تو سرکار حدیث ہمارے لیے خبر واحد ہے، اخبار احاد کے ذریعے پہنچی ہے، مگر خود یہ حدیث مصطفیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں قطعی ہے، کیونکہ سرکار کو تو جبریل امین کی ذریعے وحی سے معلوم ہوا جو اللہ کا پیغام ہے، اس میں شک و شبہ کا کوئی دخل نہیں، تو وہ تو قطعی ہے، سرکار کو قطعی طور پر معلوم ہوا. اور ان سرکار کی زبان اقدس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بخود سنا، کانوں سے سنا اور زبان سے ہونٹ کو ہلتے ہوئے دیکھا، تو ان کے حق میں بھی قطعی ہے. ظنیت اس کے بعد سے آتی ہے، تو وہاں تک قطعی ہے. ہم تک جو حدیث پہنچی ہے اخبار احاد کے ذریعے تو یہ ظنی ہے. ہم یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک سند تو ہماری یوں طور پہ جاتی ہے رجال صالحین کے واسطے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک. اس کا فائدہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سند متصل ہونی چاہیے، بیعت میں بھی اور روایت حدیث میں بھی سند متصل ہونی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سند کے واسطے سے ہم رسول اللہ تک پہنچتے ہیں، اور دوسرا ایک زبردست فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں ہمارے ان کی عظمت ہے، اکرام ہے، احترام ہے، تو ان صالحین کا روحانی علمی روحانی فیضان ہم تک پہنچتا ہے. اور اس طرح سے دریا بدریا پیوست ہوتے ہوئے دریا بسمندر اور سمندر بحر اعظم سے پیوست ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ ہمیں حصی طور پر نہیں معلوم ہوتا، مگر کبھی آپ تنہائیوں میں بیٹھ کر وقت سحر میں اس کا غور کریں گے، علوم پر اور تحقیقات کریں گے، تو اس وقت اس کا اندازہ اور اس کا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا، اس کی برکت ملے گی. ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ ایک روحانی سلسلہ ہماری ذات سے لے کر آگے تک قائم ہو گیا ہے۔ علم ہمارے پاس نہیں ہے تو اساتذہ سے، ان کے شیوخ سے، شیوخ کے شیوخ سے آتا ہے۔ کہیں بھی نہ ہو تو بحر اعظم میں تو سب کچھ ہے، وہاں سے نزول کرتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان شیوخ کا سے ہمارا سلسلہ مربوط ہو، متصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ادب و احترام، تعظیم و تکریم بھی دل میں ہو۔ جہاں تعظیم و تکریم سے رشتہ کمزور پڑتا ہے تو علمی فیضان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے تو علمی فیضان وہیں پہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو نہ ٹوٹنا چاہیے، نہ کمزور پڑنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ عقیدت و محبت، اور رشتہ عقیدت و محبت سے مراد ہے الحب للہ۔ الحب للہ کا جو رشتہ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ جس قدر رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا، اسی طرح سے بحر اعظم سے بحر تک، بحر سے دریا تک، دریا سے نہر تک، نہر سے نالے تک، وہ سب پانی پہنچتا ہوا چلا آئے گا۔ آپ کو اس کا فیضان ملتا رہے گا، اور پھر آپ کا بھی فیضان ایسی جاری ہوگا تو جاری و ساری ہوگا۔ جہاں محبت یہ نہیں ہوتی ہے وہاں بہت کچھ ہو کر بھی فیضان جاری نہیں ہوتا، اور جہاں ہوتی ہے وہاں کچھ نہ ہو کر بھی، وہ جگہ خالی بھی ہو تو اس کا سلسلہ چونکہ اوپر سے، تو وہاں سے پانی رشتہ ہوا آتا رہتا ہے اور فیض اس کا جاری رہتا ہے، لوگ اسے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ تو اپنے اساتذہ سے محبت، تعظیم، احترام، اور بالخصوص یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ ہمیں حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ہے، اور وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے، اور ان کا سلسلہ سند مختلف واسطوں سے رسول اللہ امام بخاری تک، اور امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو جو اجازات المتینہ میں مرقوم ہیں، اس کے ذریعے اس سند کے ساتھ میں آپ کو اس سند عالی کی اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شارحین نے فرمایا کہ اس میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدأ مؤخر ہے، اور کلمتان یہ خبر مقدم ہے، حبیبتان اس کی پہلی صفت، خفیفتان دوسری صفت، ثقیلتان تیسری صفت۔ یہ تین صفتیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے دو کلمے ہیں، ان کو کلمہ کہا گیا لغوی مفہوم کے لحاظ سے، اور ہماری زبان میں بھی نحوی کلام کے لیے کلمہ کا لفظ، بات کا لفظ، امر کا لفظ شائع و ظاہر ہے۔ یہ ایسے دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ رحمان کو محبوب ہیں اس لیے کہ ان دو کلموں میں اللہ عز و جل کی بہت ہی عظیم مدح کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی مدح پسند ہے۔ یہ حدیث نبوی میں ہے، خود سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدح، اپنی حمد سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ عظیم کلمات مدح سے ہے، اس لیے جو ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے محبوب بنا لیتا ہے، اور محبوب بنانا یہ بشارت ہے جنت سے، کہ اللہ جسے محبوب بنائے گا اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جسے جنت عطا فرمائے گا اسے اپنے دیدار کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ تو حبیب تان الی الرحمن کہہ کر یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رضوان کی، غفران کی، جنت کی، دیدار کی، سب کی بشارت دے دی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اس کے ذریعے یہ بشارت دی ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ اہم کلمات تعظیم سے، کلمات ثنا سے، کلمات حمد سے ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کیوں کر اہم کلمات حمد سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود لفظ اللہ، یہ کلمہ جلالت، یہ بجائے خود علم ہے ذات باری تعالیٰ کا،
مگر یہ ایسا علم ہے جو اپنے اندر وصفی مفہوم بھی رکھتا ہے، علم ذات بھی ہے، صفت ذات بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا علم ذات ہے جو تمام صفات کمالیہ کا بھی جامع ہے اور تمام صفات سلبیہ سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے مفہوم میں حیرت شامل ہے اور لوگ اس کلمے کی حقیقت اور ذات باری کی حقیقت سمجھنے سے حیران و ششدر ہیں۔ تو ہم اس کی کن کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، اور جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو علم ہے ذات واجب الوجود کا، ذات باری کا، جو واجب الوجود ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، تمام صفات سلبیہ سے منزہ ہے۔ جب یہ ذات ایسی ہے تو لفظ اللہ کہا کر کے ہم نے اس کے لیے ساری باتوں کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ گویا یہ تاکید ہے کہ ہم سبحان کہتے ہیں، بحمدہ کہتے ہیں، عظیم کہتے ہیں، یہ تاکید بالائے تاکید ہو جاتی ہے۔ سبحان سبحت اللہ سبحانہ، یہ علم ہے تسبیح کا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے ائمہ لغت نے یہ بیان فرمایا کہ سبحان کا معنی ہے وہ ذات جو پاک و منزہ ہو ہر عیب و نقص سے اور حادث کی ہر صفت و علامت سے، وہ ذات جو منزہ ہو ہر عیب و نقص سے اور حادث کی ہر صفت و علامت سے۔ عیب و نقص تو آپ سمجھتے ہیں، حادث سے بھی محفوظ ہے اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ حادث ہونا اگرچہ ہماری نگاہ میں عیب نہیں ہے، لیکن ایک دوسری حیثیت سے عیب ہے کہ حادث پہلے نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں رہے گا، درمیان میں موجود ہوا، یہ فانی ہوا کرتا ہے تو فانی ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک طرح کا عیب ہے۔ حادث بھی ایک عیب ہے، حادث بھی ایک نقص ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ جس کے لیے کبھی زوال نہ ہو، اور اصل کمال تو یہ ہے کہ جس کے لیے کبھی عدم نہ ہو۔ جس کے لیے کبھی عدم نہ ہو یہ کمال ہے، جس کے لیے کبھی زوال نہ ہو، فنا نہ ہو، تو یہ ہے اصل کمال۔ تو یہ کمال صرف ذات واجب الوجود کے لیے ہے، ذات واجب الوجود کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ربا نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یہ سرکار کے اوصاف متناہی ہونے سے بری ہیں، مگر بجائے خود سرکار ممکن تو ہیں، امکان تو ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبحان وہ ہستی ہے جو ہر حادث، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو، حادث سے بھی منزہ ہو اور حادث کی ہر علامت سے بھی منزہ ہو۔ حادث تو نہیں ہے، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن حادث کی علامتوں میں امکان ہے، فنا ہے، امکان فنا ہے، زوال ہے، امکان زوال ہے، یہ حادث کی علامتوں میں ہے۔ تو یہیں سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کذب سے بھی پاک ہے اور امکان کذب سے بھی پاک ہے، کیونکہ امکان کذب یہ حدوث کی علامتوں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کذب سے معصوم ہیں، ان سے کذب کا صدور ناممکن ہے، محال ہے عادتاً، لیکن عقلاً امکان تو پایا جاتا ہے نا۔ تو حادث کے امکان سے بھی جو منزہ ہے، جو پاک ہے، جو صاف ہے، شفاف ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ۔ جنہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، بول سکتا ہے، امکان کذب ہے اللہ کے لیے، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کا عرفان تو یہ ہے کہ ہم اس بات کا کھلے دل سے اعلان کر دیں کہ وہ کذب سے بھی پاک ہے، امکان کذب سے بھی پاک ہے، حدوث سے بھی پاک ہے، امکان حدوث سے بھی پاک ہے، اور امکان علامات حدوث سے بھی پاک ہے۔ تو جو ذات اتنی منزہ ہو، منزہ تر ہو کہ اس کے بعد تنزیہ کا کوئی اور گوشہ نہ بچے، جو ایسی کامل ہو کہ جس کے بعد کمال کا کوئی اور گوشہ نہ بچے، وہی ذات اس لائق ہے
کہ اس کو سبحان کہا جائے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ سبحان الذی لا ينبغي التسبیح الا لہ، اللہ کی ذات ایسی پاکیزہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی تسبیح مناسب نہیں، شایع نہیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو چونکہ لفظ اللہ سے، کلمہ جلالت سے، لفظ سبحان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم تنزیہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر بحمدہ یہ صفات کمالیہ کے لیے آتا ہے، اسے اللہ کے لیے تمام صفات کمالیہ کے جامع ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ دوسرے جملے سے بھی، دوسرے کلمہ تسبیح سے بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ حمد و ثنا بہت محبوب ہے، جو پڑھتا ہے وہی محبوب ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ محبوب بنا لے تو اس کے لیے جنت کی، دیدار خداوندی کی بشارت ہے۔ یہ تشریح حدیث ہو گئی۔ اس میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، یعنی زبان سے ان کی ادائیگی آسان ہے اور میزان میں بھاری ہیں۔ تو یہ کلمے بجائے خود بھاری بھی ہیں اور خفیف بھی ہیں، ایک حیثیت سے خفیف ہیں اور ایک حیثیت سے ثقیل ہیں۔ اور اس کو کبھی زمانے میں، کسی زمانے میں مجھے تردد تھا کہ ٹھیک ایک حیثیت سے خفیف ہو، ایک حیثیت ثقیل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات ایک ولی کی بارگاہ سے سمجھ میں آئی۔ بہت پہلے میں پونا گیا تھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ قبر علی درویش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں، وہاں حاضری ہوئی۔ وہاں کی کرامت یہ بتائی گئی کہ تقریباً 72 کلو کے ایک پتھر ہے، رکھا رہتا ہے، تو بذات خود تو بہت وزنی ہے، بہت ثقیل ہے، مگر 11 لوگ اس کے نیچے انگلی لگائیں کلمے کی اور پڑھیں قمر علی درویش، تو پڑھتے جائیں گے، وہ اٹھتا چلا جائے گا اور اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ قمر علی درویش میں 11 حروف ہیں، تو 11 کی تعداد چاہیے۔ ہم لوگ 4 آدمی تھے، تو 7 آدمیوں کو میں نے چندہ کیا، 11 آدمی ملے، اور یہ ہوا کہ سب لوگ پڑھیں ایک ساتھ، تو انگلی لگا کر کلمے سب نے پڑھنا شروع کیا، اٹھانا شروع کیا، تو ایسے لگتا تھا جیسے روئی کا فہا ایسے اوپر اڑ رہا تھا وہ۔ تو ایک حیثیت سے صرف ایک بزرگ کا نام لے لیا گیا، قمر علی درویش رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ خفیف ہو گیا اور بجائے خود وہ بہت ثقیل ہے۔ تو یہ کوئی منافات نہیں ہے کہ ایک شے ایک حیثیت سے ثقیل ہو اور ایک حیثیت سے وہ خفیف ہو۔ تو یہ دونوں کلمے زبان پر خفیف ہیں کہ زبان سے ادا کرنا آسان ہے، کوئی دقت نہیں ان کے ادا کرنے میں، مگر جب میزان پر رکھے جائیں گے تو اتنے بھاری ہو جائیں گے کہ اگر دیگر اعمال صالحہ کسی اخلاص کی کمی کی وجہ سے اگر وزن پورا نہیں کر رہے ہوں گے اور اخلاص کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اخلاص کے ساتھ اس کا پڑھنا، خلوص اللہیت کے ساتھ اس کا پڑھنا ہمارے کام آئے گا، وزن بڑھ جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ بخشش کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں لفظ ثقیلتان فی المیزان سے استدلال کیا ہے کہ دیکھو لفظ میزان ہے، اس سے یہ معلوم ہوا، اور ثقیلتان ہے، دونوں کلموں کو ثقیل کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلموں میں وزن ہوتا ہے تبھی تو ثقیل ہیں۔ اور یہ ثقالت کہاں محسوس کی جائے گی؟ میزان میں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ میزان قائم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ثابت ہوا کہ میزان قائم بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کلموں کو وزن بھی فرمائے گا۔ اس سے بظاہر 2 کلموں کا جو اقوال ہیں، ان 2 کلموں کا وزنی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اعمال کا وزنی ہونا تو ثابت نہیں ہوا، مگر اس کو بطور دلالت النص آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افعال میں اور اقوال میں، اقوال خفیف ہوتے ہیں۔ اقوال یہ ہوا میں قول تکلم، ہم جو کلام کرتے ہیں، ان کی شکل بنتی ہے ہوا میں، جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہوا میں بنتی ہے اور جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور بظاہر اس کا کوئی وزن بھی ہم محسوس نہیں کرتے ہیں، مگر جب اس کا وزن ہوتا ہے اور وزن ہوگا اور یہ ثقیل ہوں گے تو افعال ان کی بنسبت ثقیل ہوتے ہیں، تو ان کا وزن بدرجہ اولا ہوگا۔ اس لیے 2 کلموں کے وزن سے یہ ثابت ہو گیا کہ بقیہ کلمات کا بھی وزن ہوگا اور بقیہ افعال کا بھی وزن ہوگا۔
ان دو دلیلوں سے ہمارے ائمہ کرام نے، ان کے سوا اور بھی دلائل ہیں، یہ ثابت کیا ہے کہ کلمات کا وزن ہوگا۔ اس کے جواب میں معتزلہ نے یہ کہا کہ ہم ان احادیث کو، آیات کو مانتے ہیں، مگر ان آیات و احادیث میں وزن سے مراد حقیقی وزن نہیں ہے، تولا جانا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کنایہ ہے عدل سے، کہ اللہ عدل فرمائے گا، یہ نہیں کہ وزن ہوگا، عدل فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نصوص کو ان کے ظاہر پر محمول کرنا واجب ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ پایا جائے۔ یہاں کوئی قرینہ صارفہ نہیں ہے، اس لیے ہم نصوص کو ظاہر پر حمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میزان بھی حقیقتاً قائم کیا جائے گا اور اس پر اقوال و اعمال کا وزن بھی ہوگا۔ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ قرینہ صارفہ موجود ہے کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اقوال اور اعمال یہ آراز ہیں اور آراز کا وزن ناممکن ہے۔ یہاں پہ بات آ کر ختم ہوتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا پر، اس مادی دنیا پر آخرت کو قیاس کیا۔ وزن جو ہوگا آخرت میں ہوگا، اور آخرت کی چیزوں کو اپنے محسوسات کے ذریعے سمجھنا اور محسوسات پر غیر محسوس کو قیاس کرنا، دنیا پر آخرت کو قیاس کرنا، حاضر پر غائب کو قیاس کرنا، یہ ناجائز ہے، اس سے وہ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ تو یہ قیاس بالفارق ہے جو باطل ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ کوئی قرینہ پھر ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اصحاب کشف اولیاء اللہ، انہوں نے مشاہدہ بھی کیا۔ حضرت بحر العلوم مولانا عبدالعلی لکھنوی ثم مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوات الرحموت میں اس پر اچھی بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اولیاء سے مراد جو اصحاب کشف اولیاء اللہ ہیں، جن کے سینوں کو اللہ نے کھول دیا ہے، وہ حضرات ہمارے اقوال و اعمال کو جسم محسوس کی شکل میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور دیکھ کر کے ہی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مثلا کس کی نماز صحیح ہے، کس کی فاسد ہے، کس کی مکروہ ہے۔ اور بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہی فیصلہ کرتے ہیں جیسے تم لوگ کسی کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہو کہ یہ زندہ ہے یا بیمار ہے یا مردہ ہے۔ اگر بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے تو سمجھ جاتے ہو کہ یہ مردہ ہے، اور پڑا ہوا تو ہے لیکن حرکت ہے، سستی ہے، سمجھ جاتے ہو یہ بیمار ہے، اور نشاط کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، کودتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، مسکراتا ہے، تو سمجھ جاتے ہو کہ صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو جیسے تم دیکھ کر کے انسان کو محسوس کر لیتے ہو یہ صحت مند ہے، یہ بیمار ہے، یہ مردہ ہے، ایسے ہی دور سے ہی اولیاء کبار اور اصحاب کشف ہمارے اعمال کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکوٰۃ کو وغیرہ وغیرہ کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ عمل صحیح ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا باطل ہے یا کیا ہے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں ہماری اعمال، مثلا ہماری یہ نماز جسم محسوس کی شکل میں ہوتی ہے، تو اگر اس جسم محسوس کو وہ پر نشاط دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ نماز صحیح ہے، اور ضعیف سا دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ اب جس قدر ضعف ہوگا اسی کے لحاظ سے کراہت تحریم ہے، کراہت تنزیہ کا فیصلہ ہوگا، اور اگر دیکھتے ہیں کہ بے حس و حرکت ہے تو فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ نماز باطل ہے، فاسد ہے۔ ہم لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں، مولانا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تم نے کیا، اگر بتاتا ہے کہ ارکان نہیں ادا کیا تو کہتے ہیں نماز صحیح نہیں ہوئی، باطل ہے۔ اگر کہتا ہے کہ کراہت تحریم کا ارتکاب کیا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، کراہت تنزیہ کا ارتکاب کیا تو نماز مکروہ تنزیہ ہوئی، سب سے محفوظ نماز کو سب سے محفوظ رکھا ہے تو نماز صحیح ہوئی۔ ہم پوچھتے ہیں، پوچھ کر کے بتاتے ہیں، مگر اولیاء اللہ سب دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں، اپنے مشاہدے کے ذریعے وہ سب بتاتے ہیں۔ یہ آلہ معتزلہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ آلہ صرف ان کو ملتا ہے جن کے سینوں میں عشق رسول ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حق ہے، اجماعی ہے، کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ثابت ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ صوفیہ کے ارباب کشف کے مشاہدات بھی اس کی تائید کرتے ہیں بلکہ اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ان حضرات کے یہ جو مکاشفے ہوتے ہیں یہ مکاشفے بھی حجت ہوا کرتے ہیں۔ یہ مکاشفات جلیہ ہوتے ہیں، اور مکاشفات جلیہ ان کے حق میں بھی حجت ہو جاتے ہیں اور ہمارے حق میں بھی حجت ہو جاتے ہیں، اور ان پر الگ سے فقہاء نے بحثیں کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمیں ان بحثوں کو یاد رکھنا چاہیے، اساتذہ کا دل سے ادب و احترام کرنا چاہیے، اور رکھنا چاہیے دو چیزیں ہیں، دل میں تعظیم بھی رکھیں اور اعمال سے اس کا مظاہرہ بھی ہو، تاکہ یہ جو روحانی علمی سلسلہ ہے یہ سلسلہ برقرار رہے، نہ کہیں سے ٹوٹے، نہ کہیں سے کمزور پڑے۔ پھر آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، لاکھوں کے مجمع میں بیٹھے ہوں گے اور ہزاروں طرف سے سوالات آ رہے ہوں گے، آپ گھبرائیں گے نہیں، اطمینان ہوگا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ خالی ہے، مگر جن سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے، وہاں سے آتا رہے گا اور فیضان جاری ہوتا رہے گا۔ ہمیں اجازت حدیث مختلف سندوں سے ملی ہے، جن میں سب سے اعلی سند ہے برہان ملت مولانا برہان الحق جبل پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس چہلم میں ہم لوگ شریک تھے۔ مولانا عبد المبین نعمانی صاحب دامت ظلہ بھی حاضر تھے، مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب تھے، اور بھی کچھ علماء تھے، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ کچھ علمی گفتگو چل رہی تھی، میں خاموش تھا۔ مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، اجازت حدیث لے لو۔ میں نہیں کہہ سکا تو میں نے نعمانی صاحب سے کہا کہ آپ ذرا میرے لیے کہہ دیجیے۔ انہوں نے کہا تو پوچھا کہ صاحبزادے آپ کن سے مرید ہیں؟ میں نے بتایا کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ سے مرید ہوں۔ تو بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ، تب تو سلسلہ ایک ہے اور ہم تمہیں ضرور اجازت دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے فوراً اسی مجلس میں اجازت حدیث بھی دی، اجازت قرآن بھی دی، اجازت فقہ بھی دی، اور فرمایا، نعمانی صاحب طرف خطاب کر کے کہا کہ آپ ان کے لیے واسطہ بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں، تو میں آپ کو بھی ان تمام باتوں کی اجازت دیتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ سند عالی ہے، اور یہ سند عالی آپ کے کام آئے گی، اس کو محفوظ رکھیے گا۔ اب دعا کیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اني اسالك واتوجه اليك ونبيك محمد النبي الرحمه يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ درس بخاری کو قبول فرما۔ شوال سے لے کر اب تک جو بھی دروس ہوئے، کہیں کوئی خامی ہو بیان کرنے میں، یا اللہ تو اس کی اصلاح کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہم سب کو سنت نبوی کے سانچے میں اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ نشر حدیث، عمل بالحدیث کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، استدلال بالحدیث کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما۔ احادیث نبویہ کے مفاہیم عالیہ اور ان کے اندر جو مضمر احکام ہیں، ان احکام کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرما۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب حاضرین میں جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفایا فرما۔ حضرت عزیز ملت دامت برکاتہم القدسیہ کو شفا کامل عطا فرما، اور صحت بخش طویل زندگی عطا فرما، راحتوں کی زندگی انہیں ہمیں سب کو عطا فرما۔ یا اللہ حضرت مصباح صاحب قبلہ کو شفایا فرما، تمام علماء اہل سنت کو شفایا فرما، تمام طلبہ اہل سنت کو، عوام اہل سنت کو شفایا فرما۔ ہم سب سے دین کا وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے بھی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہم سب کو یا اللہ خلوص کی، للہیت کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے سینوں میں اپنی محبت اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت جاگزی فرما دی، اور اس کے مطابق عمل کی سعادت نصیب فرما۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
یا اللہ تمام مدارس اہل سنت بالخصوص جامعہ اشرفیہ کی حفاظت فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شر اشرار سے محفوظ فرما، قید و مکر سے محفوظ فرما، زوال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ روز افزوں ترقیاں عطا فرما۔ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اس کے لیے اللہ دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما اور روز افزوں ترقیاں عطا فرما۔ غیب سے اس کے لیے تمام اسباب مہیا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ تمام کتابیں صحیح طور پر سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور ان کے مطابق درس و تدریس کی سعادت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیقضى لي اللهم فشفی فیہ، لیقضى لنا اللهم فشفی فینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ